66, your lordship has that? تھوڑا سا اسپیڈ کر لیں جی سلو ڈاؤن ہو گیا. جی your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. آپ سمبل آپ کا ٹیک اوے نہیں کر رہا تھا الیکشن کمیشن. کمیشن آپ کو صرف کہہ رہا تھا کہ الیکشن کر لیں پلیز. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ نے کہا کہ الیکشن تو چھوڑو, سمبل کی جنگ کر لیتے ہیں. مگر ان کا اعتراض آپ کے سمبل پہ بالکل نہیں ہے. وہ نہ آپ کا سمبل لینا چاہ رہے تھے, وہ صرف کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کروا لیجیے اپنی پارٹی میں, وقت گزر گیا. بس وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا سمبل لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سمبل دیں گے نہیں. میری یہ انہوں نے آرگومنٹ, مگر ان کا تو جہاں سے بات ساری شروع ہو رہی ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ہو گیا, وقت ہو گیا, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سمبل لے لیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا مگر سمبل برقرار رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ایکسٹریم اسٹیپ ہے سمبل لینے والی, جو انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, قانون اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. کرا رہے ہیں یہ کرایا سر, کرایا انہوں نے, میں دکھایا. دیکھیے ان کی جو انگزائٹی تھی الیکشن, وہ کہہ رہے تھے بھائی الیکشن کرا لیں, ختم. سر وہ تو دیکھیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. میں نے الیکشن کرایا, وہ نہیں مان رہے. کدھر اس الیکشن کرایا آپ نے؟ وہ آپ کو I showed the documents to your lordship کہ this is what I have. پہلا والا جو کس تاریخ کا مئی جو میں کر رہے تھے, اپنی گورنمنٹ تھی, وہ کب آیا تھا لیٹر؟ وہ مئی میں. سر وہ تو انہوں نے اس کو قلعدم کرا دے دیا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا, وہ اسی کی کڑی چل رہی ہے ابھی تک. کڑی نہیں, ابھی تو اس وقت we are talking about the last election جس کے اوپر انہوں نے وائلیشن کا سمبل دیا. اب تو وہ کہیں گے نا اب تو ہم نے سر پکڑ لیا. سر بٹ سر پکڑنے کے لیے بھی they need the law. اب جب یہ جو ریسٹرکشن ہے سمبل والی, دیکھیں پھر آپ بحث کیجئے کہ ہم الیکشن نہ کریں یا کریں, ہماری مرضی, آپ مت ہمیں انٹرفیئر کرو. پھر بھی ہم نے الیکشن سمبل کے اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمبل از پارٹ آف مائی fundamental right. It cannot be taken away through an implied. دیکھیے کل بھی وہ مخدوم صاحب کی ہمیں بات, یہ ہم لوگ سوال ان سے کر رہے تھے کہ جی ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر باقی چیزیں فالن پلیس کرتی ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیا نہیں دیا, دیر سے دیا وغیرہ, سمبل, یہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو, میں دکھا دیا آپ. مگر بنیادی بات پہ آپ چلے جائیں, الیکشن والی بات. الیکشن ہو گیا سر, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس میں ارریگولیرٹی تھی کہ نہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کو اگر ہم الیکشن ہو گیا کی بات آپ کر رہے ہیں تو الیکشن میں نے کرا دیا. کوسچن از, نہیں دیکھیے اس پہ ہماری دو رائے نہیں ہے. وی اگری ود دیز ہم جانتے ہیں ججمنٹس. these are important. اس میں why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ symbol لے لیں, can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز یا سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن ہی لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں
चंद लोगों ने नौकड़ा लोगों पे कब्जा कर लिया, वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी कानूनी मेरी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17. तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे. हाँ मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर. जी, मेरी सबमिशन ये है. समझ गए आपकी बात. मेरा पॉइंट बताएं ना अगला. So ये point हम समझ गए. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर कि political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. नहीं, their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, जी. they are actually defranchising billions. आप खुद इलेक्शन अभी नहीं करा रहे हो, recently फिर से- आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे. एंड आर्टिकल 62(1)(f आपने कहा कि वो 62(1)(f जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड. मेरा जजमेंट था. इट्स अभी आपने जो 62(1)(f का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात. उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा अच्छा वो वाला 62(1)(f ओके ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. अच्छा ओके ओके मैं समझा कोई और जजमेंट. जी तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी पीटीआई और जस्ट बिकॉज दे वांट टू कीप. You've withdrawn the allegation of Friday. Okay, I will try. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this, it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this वो election. जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था जी. PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366 जी sir. you wanted and you got from this court through short order where you were well represented
and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PRD 2018 Supreme Court page 370. Then you are very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. ابھی ہمیں باتیں کرنا نہیں چاہیے مگر آپ دیکھیں یہ اصول جو ہوتے ہیں نا sometimes یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت نظر انداز مت کیا کریں. اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ٹھیک ہے, you are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلینگ فیلڈ پہ ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے, پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول پلینگ. ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز. بھائی اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا, نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون, جو بات آج آپ کر رہے ہیں آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کرا, آپ نے کہا نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, یعنی کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں. بھئی یہ جمہوریت ہے, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. بھئی from اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھئی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو. وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو ایسے ہمیں بہت فیوریٹ. وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا ان کو, ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی بات ہے کہ the principles should stand the same whatever the situation. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کیس کی, اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کی پارٹی لائی کہ الیکشن ہو, پھر آپ نے پھر آئین بدل دیا, پینل سسٹم لے آئے, خیر وہ الگ بات ہے. مگر تو وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان the Punjab Assembly situation came, the things reversed. Absolute power corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should میرے پاس بھی absolute power تھا, میں نے کہا نہیں, مجھے چھوڑ دیں, ہمارے دو اور دو کے ساتھ چلا جائے. I was surprised. تو absolute دیکھیے, I was surprised in fact, بلکہ اوپر والے کی I was thinking کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو اب میرا موقع آ گیا ہے, but your lordship. چلیے خیر کوئی آگے بڑھتے ہیں. جی. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73. اور جو اس پہ اسی سیٹ میں جو چوتھی ججمنٹ ہے سر, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. جی. اور اس ججمنٹ بھی, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and have some point in time come paying for Article 17.3.
اور اس کیس میں بھی سر اگین بہت الیبریٹ ججمنٹ ہے جس میں پنمبرا رائٹس کا ذکر کیا اور بار بار یہ کہا کہ اس میں ایک نیا کانسیپٹ بھی لے آئے سر، اینڈ دیٹ واز آف پولیٹیکل جسٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اینڈ وہ کانسیپٹ لے کے آئے فرام دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن کہ پولیٹیکل جسٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس بھی ایک چیز ہوتی ہے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو آلسو بی ریڈ ان ٹو آرٹیکل 17. اور پولیٹیکل جسٹس کا پریمبل میں ذکر کیا. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice ki jahan baat hui hai, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with article 17 of the law is that it does not give any power to election commission to deny me a symbol even if I have done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of election commission would be that interpretation would squarely fall contrary to article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, یہ تو ڈسکوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے نا فیصل واڈ والا کیس. ہاں جی بالکل. ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تو نہیں ہے یہاں. نہیں، میں only one point, I am quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. پاور دیے میں نا ان کو، پھر وہی بات پھر دوبارہ آ گئی کہ وہ شو کاز دیں گے، ہیئرنگ کریں گے، اس کے بعد آرڈر پاس کریں گے. وہ تو نہیں، وہ پاور یہ صرف دا ڈسپیوٹ. وہی تو سارا ایشو اتنی دیر سے، وہی تو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے. پاور دیے ہیں، اب وہ اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں آپ یا کسی نے کیا چیلنج کیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. سر وہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا، وہ اس میں میں نے سبمیشنز کر دی. ہو گیا، بٹ یو آر اگین ریورٹنگ بیک. No, I'm not, this is the third point, sir. یہ 215 This is now a very important point for me. It says, what my point is this. 215 سب سیکشن 5 میں ان کے پاس پاور ہے شو کاز دینا، اس کے بعد آپ کی ہیئرنگ Sir, that is for not giving a document. کا تو ایشو یہ نہیں ہے. کورٹ آف لا اگر نہیں ہے، آپ نے اس کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں اس سیکشن کو. سر مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، میں تو کہہ رہا ہوں 215 میں ہے ہی نہیں. چلیے ججمنٹ بتائیں، اس کا ریلیونٹ پورشن بتا دیں کیا ہے. 221 کیا 1675 جی اس کا ریلیونٹ بیسیکلی سر اس کا صرف پرنسپل ایک ہے. ہاں بتا دیں. پرنسپل صرف یہ ہے، میں خالی یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں, I don't need to read them, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. وہ میری سائٹ والے A court of law can be abolished.
जी by law. जी Statutory body cannot be abolished. difference between jurisdiction, abolishment, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट. जी ये आपने पढ़ लिया. इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी. वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, सर आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, सर I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. Let's put it that way. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी. वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना, जी चेंज करते रहते जी. हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीबी के पावर कम नहीं कर सकता है. To the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो दर्ज आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं. जी उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. कर सकते हैं. लेकिन बाय फिलहाल लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं हम. सही. तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं ठीक है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब हाँ, क्या that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को ठीक है सब कुछ या नहीं. Your Honor, there were यस नो